الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض في میں قلوبهم ان کے دلوں میں قلوب قلب کے جمع ہے قلب کا معنی دل ہے في قلوبهم مرض اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض جو ہے یہ عام طور پر ہمارے اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، نہ ہو جس کو خیال اپنے حال بدلنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشیت کے تحت اپنے حکم کے تحت خیر و بلائی انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ چاہے تو خیر کے راستے پہ چلے، وہ چاہے تو اب برائی کے راستے پہ چلے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے سورۃ الدہر میں کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اب چاہے تو اس کی مرضی آئے ہدایت کے راستے پہ چلے، چاہے تو اس کی مرضی آئے گمراہی کے راستے پہ چلے۔ اب یہ ہم نے اس کے اختیار میں دے دیا۔ تو اب یہ لوگ انہوں نے بیماری کو ترجیح دی شفا کے بدلے، جہنم کو ترجیح دی جنت کے بدلے۔ تو اللہ نے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان لوگوں کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اور یہ دنیا میں تو یہ بیمار ہیں، لیکن جب آخرت میں دنیا سے چلے جائیں گے تو وَلَهُمْ اور ان کے لیے باؤ اور لہم ان کے لیے، ہم کی ضمیر کا معنی ان لا کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم سخت دردناک ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ زندگی گزر ہی جائے گی۔ اچھا اصل انسان کے دل کا جو جسم کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو ہے الا ان فی الجسد مضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ، لوگوں خبردار، دل کے اندر ایک ایسا جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار لوگوں یہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور تقوی بھی کہا کہ لوگوں التقوی ہا ہونا ویشیر الی الصدر، اللہ کے نبی دل کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ بتلایا کرتے تھے کہ جو ہے یہ ادھر ایمان ہوتا ہے اور ادھر ہی منافقت آتی ہے۔ دو چیزیں تو ہیں، تین چیزوں میں سے ایک جو ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دوسرا عمل کے ساتھ ثابت کرنا، تیسری اہم چیز تھی دل۔ اب دل کے اندر تو اس کے آگے بیماری، اب گویا کہ ایک چیز کی کمی آنے سے یہ دو چیزیں بھی اس کی بیکار ہو گئی ہیں۔ تو اسی لیے منافقت کا آغاز جو ہے وہ انسان کے دل سے، اختتام بھی دل پر ہوتا ہے۔ گویا کہ زبان پر اور دل پر اور لانا یہ منافقت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کافر سے بچنا مشکل ہے، جو ہے جاہل سے بچنا مشکل ہے، منافق سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ آپ کی آستین میں بیٹھا ہوا آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کافر کا نقصان اسلام کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ منافق اسلام کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ایسے کتنے کافر تھے جو مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے اسلام کی ان کو اپریشیٹ کیا، اور کتنے ایسے کافر تھے جو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اب عبداللہ بن ابی منافق نہیں ایسا شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے بتایا کہ اگر آپ اس کی 70 مرتبہ بھی معافی مانگے تو اس لعین کو، اس لانتی کو کبھی نہ معاف کیا جائے۔ اس کے پیچھے اس کی منافقتیں کھڑی تھی، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ جو ہے تکلیف دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کا ذکر کیا، اس لیے اپنے دل کو جو ہے سنبھال کے رکھیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے
یہ جو دل اٹھائی پھرتی ہے، ہر کسی چٹی چمڑی والے کو دیکھا اسے دل دے بیٹھے، کسی دولت والے کو دیکھا اسے دل دے بیٹھے، کوئی کسی کی چال پسند آ گئی تو اسے دل دے بیٹھے، کسی کی ڈھال پسند آ گئی تو اسے دل دے بیٹھے، جسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو دل دے دیا بھائی، اسے کہتے ہیں ہم نے تو دل کا مالک ہی تجھے بنا دیا۔ تو حالانکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے وحی کی جگہ ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ماں کے پیٹ میں ابھی 4 ماہ تو اس کے جو ہے شیطان اور ایک فرشتہ اس کے دل کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کو خیر کے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ آئی کہ دل جو ہے یہ سارے جسم میں سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس لیے منافقت بھی دل میں ہوتی ہے۔ تو اس دل کو پاک رکھنا چاہیے، جو دل پر ہو وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہو اسی چیز کو دل میں لے کر آئے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے نہیں جی ہم تو ہمارے دل میں نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں نہیں بھائی تیرے دل میں یہ تھی۔ جیسے ہمارے بعض بھائی لڑائی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں جی تیرے دل میں یہ بات تھی، حالانکہ دل کا علم کسی کو نہیں، کسی کے بھی دل کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر شریک ہے۔ اب اس جنگ کے اندر کیا ہے، ایک آدمی نے کافر نے ان پر حملہ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے بازو توڑا، مروڑ کے اس کو جب نیچے کیا، اس کی گردن پر تلوار سیدھی کی تو اس نے کیا کہنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ظاہری طور پر یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بتایا گیا کہ اس طرح خالد بن ولید کے اوپر ایک آدمی نے حملہ کیا، بعد میں جب انہوں نے حملہ کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن خالد بن ولید نے پھر بھی اس کا سر قلم کر دیا، تو آپ کی پریشانی کی زیادہ ہو گئی، اور آپ جو ہے کبھی اندر داخل ہوتے ہیں کبھی باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا منظر ہوگا کہ جب وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لائے گا اور جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہوگا۔ اب اس کی ظاہری صورتحال یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر پیش کیا، اللہ کے نبی ہے اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو بچا لے، تو آپ نے فرمایا حل شککتا قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ تو اس لیے ایک جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی ایک کافر میرے اوپر حملہ کرے اور میرا ایک بازو کاٹ دے، اور پھر جب میں اس کے اوپر حملہ کروں اور وہ جلدی جلدی کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر تو اس کی جگہ اور وہ تیری جگہ چلا جائے گا۔ تو خالد بن ولید کہنے لگے اللہ کے نبی اگرچہ اس نے میرا ایک بازو بھی کاٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے تیرا بازو بھی کاٹا ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ ہم کسی کے دل کے فیصلے ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے پیارے بھائیوں، دل کے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہے، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یقلب حیث یشاء، جہاں اللہ چاہے اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اور اس لیے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دینا، یا اللہ میرے دل پر کبھی بھی زنگ اور میل اور لوت کبھی بھی نہ آئے۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لا تفسدوا فی الارض منافقوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انما صرف اور صرف نہ ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ آج جیسے آپ یہ کہتے ہیں یہ مولوی حضرات، یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے طلبہ، دین پڑھنے والے پڑھانے والے، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے دقیانوسی لوگ ہیں، اصل ہم امن والے ہیں۔ اب دیکھو یہ اسرائیلی جو کہتے تھے کہ ہیومینٹی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے، انسانیت ہمارے پاس ہے، خیر خواہ ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے یہ دعویٰ جھوٹ کر کے دکھا دیا کہ جو انہوں نے فلسطین پر اور نہتے مسلمانوں پر حملے کیے اور جو ہے مسلمانوں کو بدحال کر دیا، ان کے گھر، ان کی عمارتیں اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جن کے ہاں ایک
کتے کے لیے اتنی فورس رکھی ہے. کبا جو ہے اگر کسی تار میں پھنس کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے پوری فورس آتی ہے بچانے کے لیے. ہائے افسوس انسان کے اوپر اتنے جو ہے بم گرائے گئے, عمارتیں گرا دی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ الا انہم هم المفسدون, خبردار یہ جو کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو امن والے, یہ امن والے نہیں ہیں. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فسادی لوگ ہیں. یہ کافر, یہ مشرک, یہ منافق اور یہ اللہ کے باغی, یہ اللہ کے دشمن, یہ زمین کے اوپر سب زیادہ فساد کرنے والے. اللہ خبردار کے لیے آتا ہے, کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جب جو ہے ڈرانے اور دھمکانے کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے. خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی خود المفسدون فساد کرنے والے ہیں, جو قتل و غارت کرتے ہیں, جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں, جو مسلمانوں کے بچوں کا قتل عام کرتے ہیں, عورتوں کا قتل عام کرتے ہیں, بوڑھوں کا قتل عام کرتے ہیں, یہ اصل فسادی ہے. ولیکن لیکن لا یشعرون, یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے, ان کے دل بیمار ہیں اور یہ زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا. منافق کی 3 علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایت المنافق ثلاث, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے گا اس بات میں جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. تیسری چیز واذا خاصم فجر, اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کے اندر وہ گالم گلوچ کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان 3 چیزوں سے بچے ہوئے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان 3 چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں, ان 3 چیزوں کے اندر بات کرتے ہوئے سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں, اور جب وعدہ کر لیتے ہیں وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, لڑائی کا ہو جانا, اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس موقع پر گالم گلوچ دینا اور الفاظ کا غلط جناؤ کرنا اور بری باتیں کرنا یہ بالکل منع ہے. یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی دل کی کیفیت کو زبان پر لا کر بیان کر دیتے ہیں. وعدہ کرتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور جب لڑائی کرتا ہے تو اس لڑائی کے اندر وہ گالم گلوچ کرتا ہے. تو سلے یہ تینوں چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ آدمی منافق ہے, اور منافق آدمی کبھی بھی جو ہے دین اور دنیا کے اندر کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہے. منافق سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اور اللہ تعالیٰ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافق ہے یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں, پہلے بھی لیکچروں کے اندر میں نے کہا ہے, بیٹا منافق نہ بننا, کوشش یہ کرنا کہ ایمان سے لبریز رہنا. جو بات زبان پر ہو کسی کے بارے میں اسی بات کو اپنے دل پر رکھنا, کسی کی کمر پوشی کرنا, کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا, کسی کے بارے میں جو ہے الٹے خیالات پیش کرنا, اس کی دل کی کیفیت کو اپنے زبان پر لا کر بیان کرنا, یہ کہنا نہیں بھی تیرے دل میں یہ ہے تو ہم نہیں کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے. اس چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. جی عربی کا سبق لائیں. عربی کے سبق کے اندر جو ہے ادوات الاستفہام جو ہے استفہام کے جو ہے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر سوال عربی کے اندر جس میں سوال پوچھا جاتا ہے وہ الفاظ آج ہم پڑھیں گے. متا, کب, اینا کہاں. جیسے آدمی پوچھتا ہے کہ ہم کب جائیں گے, متا نذهب, تو متا اس کے لیے جانے کے لیے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے, متا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہاں پر. جیسے آپ کا گھر کہاں پر ہے, اینا بیتک, آپ کہاں جا رہے ہیں, اینا تذهب, اور آپ کہاں جائیں گے, اینا ترید, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اس سب کے لیے اینا استعمال ہوتا ہے. اور آج کل عربی کے اندر وین استعمال ہوتا ہے, اینا کی جگہ وین ترو, وین تذهب, وین ترو, وین بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ سمجھ آتا ہے اینا اور وین یہ دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. کم یہ کوانٹٹی پر استعمال کیا جاتا ہے, گنتی پر. کم رقم الجوال,
رقم کہتے ہیں نمبر کو، جوال کہتے ہیں موبائل کو. کم رقم الجوال، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے. اور آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے، کم رقم البیت، رقم کہتے ہیں نمبر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو. آپ کا موٹر سائیکل نمبر کیا ہے، کم رقم الدراجۃ الناریہ. کم کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، بے جان کے لیے جو ہے لفظ کم کا استعمال کیا جاتا ہے، کوانٹٹی کے لیے، تعداد کے لیے جو ہے کم کا لفظ استعمال. کپڑے ہیں تو کم صوب اندک، آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں، تو یہ گنتی کے لیے کم. پیسے کا پوچھنا ہے، کم فلوس اندک، تو بھی اندک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. اور اسی طرح جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، پیچھے آپ نے اس کے عربی کے نام پڑھے ہوئے ہیں. گاڑی کا پوچھنا ہے، کم السیارہ عندک، کم حافلہ عندک، کم قطار عندک. آپ کے پاس کتنی کتنے ٹرینیں ہیں، کتنے جو ہے یہ موٹر سائیکلیں، کتنی سائیکلیں. کم الدراجہ، اس کے لیے لفظ کم استعمال ہوتا ہے. حل اور حل کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، حل تذهب، کیا تو جانا چاہتا ہے. کیا بھی اسی کے لیے، جیسے انتم، کیا تم ہی. یہ بھی سوال کے لیے، اور حل بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. من، کون، جیسے ہم کہتے ہیں نا کون آیا، تو عربی میں پوچھا جاتا ہے من جاء، کون آیا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے استعمال کیا، من جاء بالحسنتی، جو آیا اچھے اعمال کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثی، من کا لفظ استعمال ہوا، جو بھی آیا. من استعمال کے لیے، استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو بھی یا کون، اس کے لیے من کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ماذا اور ما، یہ دونوں کیا کے لفظ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایون اور ایتن کا معنی بھی کیا، یہ گنتی کے لیے ایون اور ایتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ماذا اور ما بھی یہ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماذا عندک، آپ کے پاس کیا ہے. ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے. اور کیف، کیسے، جیسے آدمی پوچھتا ہے آپ کیسے ہے، تو پوچھتا ہے کیف الحال. اور اگر بیمار آدمی ہے تو اس سے پوچھتا ہے کیف مرضک، آپ کی بیماری کا کیا صورتحال ہے. اچھا صحت مند آدمی ہے، کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے استفہام کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ ان کو جو آپ نے عربی کے الفاظ پڑھے ہیں، ان کو ان کے ساتھ جب فٹ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ الفاظ کے سوال پوچھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. جی حدیث کا سبق لائیں. آج حدیث نمبر 17 ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. ہر معاملات میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نرم ہی رہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رفیق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو بھی جو ہے اپنے معاملات کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس چٹھی کے اوپر اللہ نے لکھا ہے کیا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ ہیوی رہے گی. جب کبھی بھی میری رحمت اور میرے غصے کا مقابلہ ہوگا تو فرمایا کہ میری رحمت جیت جائے گی اور میرا غصہ ہار جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نرم ہے، اور نرمی کو، شفقت کو، محبت کو، پیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی غیر ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعامات، جو احسانات اللہ نرمیوں پر عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سختیوں پر وہ انعامات عطا نہیں کرتے. اس لیے نرمیوں کے ساتھ جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت یہ رفیق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنے اندر بھی نرمی کی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث نمبر 18، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ ایک کھجور کے دانے کے ساتھ بھی آپ کو جہنم سے بچنے کا موقع مل جائے. کیوں؟ جہنم اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ سے 75%، 75% زیادہ وہ جہنم کی آگ گرم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی آگ کو ٹھنڈا نہ کرتے تو کبھی بھی تم اس دنیا کی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، کہ جو چیز بھی آگ کے اوپر رکھ دے پگھل جاتی. تو اس لیے
آگ سے بچنا چاہیے، اور ایک آگ سے بچنے کا ذریعہ صدقہ و خیرات بھی ہے. آدمی اللہ کے راستے میں کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ تطفئ غضب ربک، جو صدقہ ہوتا ہے یہ تمہارے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ کے بیس پہ، ڈیلی کی بیس پہ یا ہفتے بیس پہ لازمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. زیادہ ضرورت نہیں، لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں کی ضرورت نہیں، 100 کے، صرف چند روپے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیے جائیں وہ اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. دو باتیں آج بڑی، ایک شفقت، محبت، نرمی کے بارے میں، اور دوسرا آگ سے بچنے کے بارے میں ہم نے پڑھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کار خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور اگر کوئی بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو بتا دے. کسی کے پاس کوئی دینی حوالے سے سوال ہے یا رہنمائی ہے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم السلام و علیکم. بحمدک. جی فراز بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب یہ بتائیں، جیسے ربیع الاول چل رہا ہے جی تو یہ کوئی سی جو لوگ نیاز بانٹتے ہیں کہ یہ کھا لینی چاہیے جو ربیع الاول میں بانٹتے ہیں ہاں نیاز، اس سے ہاں جی، قرآن اس مسئلے اچھا سوال کیا فراز بھائی آپ نے، کہ یہ جو اب ربیع الاول کے موسم میں لوگوں نے جو ہے میلاد کی خوشی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، آپ کی آمد کی خوشی میں، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جو یہ کھانے پکا رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ تو اس میں یاد رکھ لے، کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام کی بانٹی جاتی ہے، کوئی بھی جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی کے نام کی، پیر کے نام کی، ولی کے نام کی، امام کے نام کی چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہمیں، ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلایا جائے اس چیز کے کھانے سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. اچھا یہ کھانا بذات خود تو حلال ہے، چاول بھی حلال ڈالے ہیں، گوشت اگر ڈالا وہ بھی تو حلال ہے، لیکن جس مناسبت سے بنائے جا رہے ہیں پیچھے مناسبت بدعت ہے، پیچھے وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. سال بعد ایک دن خوشی منانا اور پھر اس پر اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، باقی سارے نعوذ باللہ ابلیس اور جہنمی ہیں، سوائے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے نعوذ باللہ ابلیس ہیں جو نہیں منانے والے. تو اس لیے یہ ان کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے. اچھا قاری صاحب اگر کھانا اللہ کے نام کو پھر ہاں اللہ کے نام پر بناتا ہے، اور پہلے بھی بناتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جمعے میٹھے پانی کا بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، پہلے سے ہم بنا رہے ہیں. اب ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، ہم تو بنا ہی جا رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، پی سکتے ہیں. ہاں بعض لوگ خاص طور پر ربیع الاول کی وجہ سے بنائے تو پھر ایسے کھانے پینے سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.